السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے لیے ایک بہت ہی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اس ویڈیو کا موضوع ہے سورہ العصر میں اللہ قسم کھا کر فرماتا ہے کہ زمانے کی قسم، یقیناً ہر انسان نقصان میں ہے۔ یہ کون سا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی ہے، اور یہاں زمانے سے کیا مراد ہے؟ اس زمانے کی قسم اصل میں ہے کیا؟ یہاں نقصان کا مطلب وہ نقصان نہیں جو عام طور پر استعمال کرتے ہیں، بلکہ یہ نقصان دراصل اس بڑی تباہی کا نقصان ہے جس کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ سوائے ان لوگوں کے جو نیک اعمال کرتے ہیں، ان کے علاوہ ہر انسان کے لیے تباہی ہے، وہ تباہی جس کے بارے میں انسان نے خود کو لا علم رکھا ہوا ہے۔ سورہ العصر قرآن پاک کی ترتیب کے لحاظ سے 103 نمبر سورت ہے۔ یہ نام سورت کی پہلی آیت کے لفظ العصر سے ماخوذ ہے۔ یہ سورہ جامع اور مختصر کلام کا بے مثال نمونہ ہے۔ اس کے اندر چند الفاظ میں معنی کی ایک دنیا بھر گئی ہے۔ اس میں بالکل ڈور ٹوک طریقے سے بتا دیا گیا ہے کہ انسان کی فلاح کا راستہ کون سا ہے اور اس کی تباہی اور بربادی کا راستہ کون سا ہے۔ امام شافعی نے بہت صحیح کہا ہے کہ اگر لوگ اس سورت پر غور کریں تو یہی ان کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ عصر کی قسم کھا کر فرما رہا ہے۔ عصر کے معنی زمانے کے ہیں، یعنی لفظ عصر میں زمانے یا وقت کے گزرنے اور اس کی تیز روی کی طرف اشارہ ہے۔ بعض مفسرین نے والعصر سے مراد نماز عصر کا وقت یا زمانہ بھی لیا ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے عصر کی نماز کے وقت کی قسم کھا کر فرمایا، اس لیے کہ یہ نماز درمیانی نماز ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ نماز عصر کی فکر کرو کیونکہ یہ بڑی خطرے والی نماز ہے۔ خطرے والی نماز سے مراد یہی ہے کہ یہ دن کی درمیانی نماز ہے، اس لیے اس کے چھوٹنے یا قضا ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ عام طور سے عصر کے وقت لوگ اپنے کاموں، تجارت، نوکری یا دیگر مصروفیات میں گم ہوتے ہیں، اس لیے یہاں بعض مفسرین نے یہ معنی لیا ہے کہ والعصر فرما کر اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کے وقت کی قسم یاد فرما رہا ہے تاکہ اس نماز کی اہمیت کو واضح کر دیا جائے، لیکن اس کے علاوہ یہاں ایک ایسی بات بھی پوشیدہ ہے جو اپنے اندر ایک پوری کائنات رکھتی ہے۔ لفظ عصر اصل میں نچوڑنے کو کہتے ہیں۔ جس عصر یعنی زمانے کی قسم کھائی ہے، یہ قسم اس اہمیت کی بنا پر ہے جو دن کے اس موقع کو حاصل ہے، کیونکہ یہ وقت انسانوں کی حیات اور نظام زندگی کے خاتمے کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے جو جلدی گزر جاتا ہے۔ دن کے کام اپنے انجام کو پہنچتے ہیں، پرند و چرند اپنے اپنے آشیانوں اور ٹھکانوں کو لوٹتے ہیں، سورج مغرب میں اپنا سر چھپا لیتا ہے اور فضا بدترین تاریک ہوتی چلی جاتی ہے۔ یہ اختتام اور تاخیر انسان کو خدا کی شاندار قدرت کی طرف جو اس نظام پر حاکم ہے متوجہ کرتا ہے، اور حقیقت میں یہ توحید کی نشانیوں میں سے ایک نشانی اور پروردگار کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے جو قسم کے لائق ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت میں اللہ انسان کو زمانے یعنی وقت کی اہمیت کا بتا رہا ہے کہ وہ لوگ نقصان میں ہیں جو وقت کو نہیں سمجھتے، کیونکہ وقت ایک ایسی چیز ہے جو گزر جاتی ہے اور واپس نہیں آتی۔
اس تھوڑے سے وقت میں ہمارے پاس بہت مواقع ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب لا سکتے ہیں، تو یہ قسم ان لوگوں کے لیے ہے جو وقت کے اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں۔ عصر کے زمانے کی قسم بھی اسی لیے ہے کیونکہ عصر کی نماز بھی دن کی آخری نماز ہوتی ہے، جس کے بعد اندھیرا چھا جاتا ہے اور پورے دن میں انسان نے جو کچھ کیا ہوتا ہے وہ واپس نہیں آ سکتا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی برف کے ٹکڑے فروخت کرتا ہے جو دن کی روشنی میں تیزی سے پگھلتے ہیں، اس لیے اس شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ جلد سے جلد اس تمام برف کو فروخت کر دیا جائے، تو اس کے پورے دن کی محنت اگر برف پگھل جائے تو ضائع ہو جائے گی۔ یعنی عصر کی جو مدت انسان کو دی گئی ہے وہ برف کے پگھلنے کی طرح تیزی سے گزر رہی ہے۔ اس کو اگر ضائع کیا جائے یا غلط کاموں میں صرف کیا جائے تو یہی انسان کا خسارہ ہے۔ اس صورت میں انسان کا لفظ استعمال ہوا ہے جو واحد ہے، لیکن یہاں اس کا مطلب دنیا کے تمام انسان ہیں، کیونکہ یہ سورت جو بھی پڑھتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ اس میں اس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، جیسے قیامت کے روز ہر انسان اپنے بارے میں ہی فکر مند ہوگا، سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ انسان خسارے سے الگ نہیں ہو سکتا، کیونکہ خسارے کے معنی ہیں اصل مال کا ضائع ہو جانا، اور انسان کا اصل مال اس کی عمر ہے، اور وہ بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے بچ سکتا ہے، کیونکہ انسان کے اوپر جو وقت بھی گزر رہا ہے اس سے اگر وہ گناہوں میں مصروف رہے تو اس کے نقصان میں کوئی شک نہیں۔ سورہ العصر کی اس آیت میں یہ وارننگ دی گئی ہے کہ ہر انسان اصل میں خسارے اور نقصان میں مبتلا ہے، سوائے مومنین اور صالحین کے۔ سورہ العصر وہ 4 نکاتی ایجنڈا ہے جو انسان کو دنیا اور آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار کر سکتا ہے، یعنی ایمان، عمل صالح، تواصل بالحق اور تواصل بالصبر۔ سورہ عصر کا اگر گہرائی سے جائزہ لیں تو جو بات سمجھ میں آتی ہے تو وہ یہ ہے کہ یہی چاروں امور نیکی پر گامزن لوگوں اور برائی پر گامزن لوگوں دونوں کو کسی نہ کسی حال میں برداشت کرنا پڑتے ہیں، تو کیوں نہ انسان حق کا راستہ اپنائے، انبیاء کے طریقے پر چلے، تاکہ کامیابی اس کا مقدر بنے، اور تاکہ زندگی کے اس کاروبار میں جس کا اصل سرمایہ وقت ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی اور ہے ہی نہیں، اس کی قدر کرے، سمجھے اور اس کو مفید کاموں میں لگائے۔ سورہ العصر کا یہی پیغام ہے جس پر غور کر کے انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے اور نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔